وہ دو نشانی کیا تھیں کہ جن کو دیکھ کر یہودیوں کے بڑے عالم زید بن سونا بھی مسلمان ہو گئے۔ یہودیوں کے ایک بڑے عالم حضرت زید بن سونا کس طرح سے ایمان لائے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کس طرح ایمان قبول کیا، اور آپ کے اخلاق سے کس طرح متاثر ہو کر اسلام کو پہچانا، ذرا روح تڑپا دینے والے اس واقعے کو سنیے اور اپنے ذرا دل کو گرمائیے اور ایمان کو تازگی بخشیے۔ حضرت زید بن سونا خود روایت کو نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر میں نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نبوت کی ساری نشانیوں کو پہچان لیا تھا۔ ساری نشانی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پہچان لی تھی، صرف دو علامتیں، دو نشانیاں ایسی تھیں جن کو میں ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہیں دیکھ پایا تھا، نہ پہچان پایا تھا۔ میں ان کو دیکھنا چاہتا تھا، ان کو آپ کے اندر پہچاننا چاہتا تھا۔ ایک نشانی تو یہ ہے کہ نبی کا حلم، بردباری اس کے غصے پر ہمیشہ حاوی رہتی ہے، یعنی کبھی اس کا غصہ اس کے حلم اور بردباری پر قابو نہیں پاتا، بلکہ ہمیشہ اس کا حلم، بردباری، سنجیدگی اوپر رہتی ہے غصے کے۔ اور دوسری نشانی یہ تھی کہ نبی کے ساتھ جتنی نادانی کا معاملہ کریں گے، جتنی جہالت کا برتاؤ کریں گے، اس کی بردباری، اس کی سنجیدگی، اس کی محبت، اس کا پیار اتنا بڑھتا جائے گا، اتنا بڑھتا جائے گا کہ یہ دو علامتیں نبوت کی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہیں دیکھی تھی، میں یہ دو دیکھنا چاہتا تھا۔ لہذا ایک دن میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ باہر کھڑے ہوئے تھے، غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالی۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے ساتھ باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک دیہاتی شخص آیا، ایک گاؤں کا رہنے والا بدوی دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں نے کچھ یا رسول اللہ اور آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، کچھ لوگ تھے، میں نے ان سے کہا تھا کہ اسلام لے آؤ تو فراوانی ہوگی، اب اتفاق سے وہاں قحط آ گیا ہے، قحط سالی آ گئی ہے، اور ڈر یہ ہے کہ اگر ان کی مدد نہ کی گئی تو وہ کہیں اسلام سے نہ نکل جائیں۔ یا رسول اللہ، آپ کچھ مدد فرما دیں، آپ کچھ اعانت فرما دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہیں تھا، آپ نے حضرت علی کی طرف دیکھا کہ اگر کچھ ہو تو حضرت علی سے اشارہ کرے، لیکن حضرت علی نے بھی منع کر دیا کہ یا رسول اللہ، اس وقت تو ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں دینے کے لیے۔ زید بن سونا جو یہودیوں کے عالم تھے، وہ یہ سارا منظر کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے، کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کہو تو میں کچھ پیسے دے دوں، یعنی میں کچھ اشرفیاں، کچھ دینار دے دوں، تو ہاں، اور بدلے میں آپ مجھے فلاں باغ کی اتنی کھجوریں دے دینا، میں آپ کو سونا دے دیتا ہوں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، سودا منظور ہے، لیکن یہ شرط مت لگاؤ فلاں باغ کی، کسی بھی باغ کی ہم تمہیں کھجوریں دے دیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، سودا منظور ہے۔ زید بن سونا کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ہمیانی کھولی اور اس کے اندر سے وہ سونا جو تھا تقریباً 80 مثقال سونا تھا، 80 مثقال سونا وہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سونا اس دیہاتی کو دے دیا، وہ جو گاؤں کا رہنے والا دیہاتی تھا، اس دیہاتی کو وہ سونا دے دیا اور کہا کہ جاؤ انصاف کے ساتھ ان لوگوں میں تقسیم کر دینا۔ بہرحال یہ چلے گئے لے کر کے سونا، اور حضرت زید بن سونا کے کھجورے لینے کے جب دن آئے تو 2-4 دن پہلے ہی یہ آ گئے، تو دیکھا انہوں نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے سے تشریف واپس لا رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک جنازے سے واپس تشریف لا رہے تھے، آپ کے ساتھ حضرت عمر، حضرت ابو بکر اور حضرت علی اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کھڑے ہوئے تھے۔ آ کر اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان پکڑا اور کھینچا اور یوں کہا کہ اے محمد، اے بنو عبد المطلب، اللہ کی قسم میں نے تو تمہیں ٹال مٹول کرنے والا ہی پایا ہے، یعنی تم دیتے ویتے نہیں ہو، بس یوں ہی لوگوں کو ٹالتے رہتے ہو، مٹول کرتے رہتے ہو۔ علماء لکھتے ہیں یہ گالی جو زید بن سونا نے الفاظ کہے تھے نا میرے اور آپ کے آقا کو،
اتنے سخت تھے کہ اگر ان کو سمندر کے اندر ڈال دیا جائے تو ان کی کڑواہٹ سے سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے، کالا ہو جائے۔ لیکن قربان جائے مسلمانوں اپنے نبی پر، کیا اخلاق تھے! واہ یا رسول اللہ، ایسے سخت الفاظ سن کے بھی آپ کے ماتھے پر شکن نہ آیا، لکیر نہ، آپ کے چہرے پر کوئی فرق نہ پڑا، آپ یوں ہی مسکرا کر بات سنتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ اللہ کے نبی کو اتنا سخت سست کہہ رہا تھا۔ حضرت زید بن سونا خود کہتے ہیں میں نے عمر کو دیکھا کہ ان کی گول گول آنکھیں نیلے آسمان کی طرح گھوم رہی تھی، غصے میں لال پیلے، اور قابو نہ رکھ سکے، برداشت نہ کر سکے کہ میرے نبی کو میرے سامنے کوئی یوں کہے۔ ہائے مسلمانوں، آج تو تمہارے نبی کو کوئی کچھ بھی کہہ جاتا ہے اور ذرا خون میں ابال نہیں آتا۔ حضرت عمر نے فوراً پکڑا اور کھینچا اور یوں کہا، واللہ کے رسول کے دشمن، واللہ کے دشمن، تو کیا بات کر رہا ہے؟ اور کیا تو وہ سب کچھ کہہ رہا ہے اللہ کے نبی کو جو میں سن رہا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت عمر کو روک دیا۔ یہاں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ دیکھیے کس طرح، حالانکہ شاباشی دینی چاہیے تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ شاباش عمر، شاباش، تم نے میرا ساتھ دیا اور میری طرف سے تم نے انہیں جواب دیا، بہت اچھا کیا۔ نہیں کہ عمر، انہیں اور مجھے کسی اور چیز کی ضرورت تھی، اس چیز کی ضرورت نہیں تھی، مجھے اور اسے کسی اور چیز کی ضرورت تھی۔ ان سے کہتے کہ بھائی ذرا اپنا مطالبہ سلیقے سے رکھو، اور مجھ سے کہتے کہ یا رسول اللہ ان کا قرضہ ذرا جلدی ادا کر دو۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر، ان کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور لے جا کر جو ان کا قرضہ ہے نا کھجوروں کا، وہ کھجوریں بھی دو، ان کا قرضہ ادا کرو، اور اتنی یعنی 20 سا کھجوریں ان کو ایکسٹرا دو، زائد دو۔ تم نے جو ان کو سخت سست کہا ہے نا اور ان کے ساتھ یہ غصے والا سلوک کیا ہے، اس کے بدلے میں ان کو 20 سا کھجوریں زیادہ دینا۔ حضرت عمر کیا کہہ سکتے تھے؟ آقا مدنی کا حکم تھا، لے آئے حضرت زید بن سونا کو، اور ان کی کھجوریں ان کو واپس دی اور 20 سا کھجوریں ان کو زیادہ دینے لگے۔ تو وہ یہودیوں کے جو عالم تھے زید بن سونا کہنے لگے عمر یہ کھجوریں فالتو کیوں دے رہے، زیادہ کیوں دے رہے؟ کہا وہ میں نے تمہیں سخت سست کہا تھا نا، میں نے تمہیں الٹا سیدھا کہا تھا، میں نے تمہیں ڈانٹ دیا تھا، تو میرے آقا نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس ڈانٹ کے بدلے ان کو 20 سا کھجور زیادہ دینا۔ ہائے ہائے مسلمانوں، قربان جاؤ اپنے نبی پر۔ کہنے لگے زید بن سونا کہ عمر تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا نہیں جانتا بھائی۔ کہا میں زید بن سونا ہوں۔ کہ اچھا وہ زید بن سونا جو یہودیوں کے عالم ہیں؟ کہا ہاں میں یہودیوں کا بڑا عالم زید بن سونا ہوں۔ اوہو، حضرت عمر کہنے لگے کہ تم تو عالم ہو، تم تو اللہ کی کتاب کو جاننے والے تھے، تم نے پھر بھی اللہ کے رسول کے ساتھ ایسا برا برتاؤ کیا، ایسا سخت اور گندا برتاؤ کیا۔ تم تو اللہ کے رسول کو جانتے تھے، تم تو اس کی کتاب کے عالم تھے، تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگے عمر بات یہ ہے کہ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھتے ہی نبوت کی ساری نشانیوں کو آپ کے اندر پا لیا تھا۔ 2 نشانیاں ایسی تھی، 2 علامتیں ایسی تھی جن کو میں آپ کے اندر دیکھنا چاہتا تھا، میں نے وہ آپ کے اندر نہیں دیکھی تھی۔ ایک تو یہ کہ نبی کا حلم، اس کی بردباری اس کے غصے پر ہمیشہ حاوی رہتی ہے، اور دوسرا یہ کہ نبی کے ساتھ جتنی نادانی کا معاملہ کیا جائے گا اور جتنی جہالت کا سلوک کیا جائے گا، اس کی بردباری، اس کی محبت، اس کا پیار اتنا بڑھتا جائے گا۔ بس یہ 2 علامت میں آپ کے اندر دیکھنا چاہتا تھا عمر، یہ 2 علامتیں بھی میں نے اللہ کے رسول کے اندر پالی ہیں، تم گواہ رہو، میں گواہی دیتا ہوں۔ اور اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور کہنے لگے عمر تمہیں پتہ ہے میں مدینے کے اندر سب سے زیادہ مالدار ہوں، لہذا میرا آدھا مال سارے مسلمانوں کے لیے صدقہ۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، مسلمان ہوئے، اور اس کے بعد بہت سارے غزوات میں شریک ہوتے رہے، اور غزوہ تبوک کے اندر پھر شہید ہو کر کے شہادت کا جام نوش فرمایا اور بارگاہ الہی میں اپنے رب سے ملاقات کی۔ تو مسلمانوں، اس خوبصورت قصے سے ہمیں جو سبق ملا ہے
وہ یہ ملا ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو خوبصورت بنائیں، برداشت کرنا سیکھے، معاف کرنا سیکھے، درگزر کرنا سیکھے۔ اگر یہ ہے زندگی میں تو سب کچھ ہے، گھر میں خوشیاں ہیں، خاندان میں خوشیاں ہیں۔ صبر ہاتھ سے چلا گیا، سنجیدگی ہاتھ سے چلی گئی، حلم اور بردباری اگر ہاتھ سے چلی گئی تو پھر انسان نہیں، وہ انسان کے روپ میں جانور بن جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔